طرف دوبارہ جاؤں گی کہ شریک حیات کا آپ نے ذکر کیا شاہین صاحبہ کا، تو آپ بتائیے کہ ایک اچھی بیوی کا اگر وہ آپ کو اتنا ٹائم نہ دے پاتی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے قرآن کو سمجھ سکتے، پڑھ سکتے اور وہ خود جاب نہ کرتی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کنٹریبیوشن کس حد تک ہے؟ ان کی بے حد کنٹریبیوشن ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ جب میں وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جتنے دن وزیر اعلیٰ رہا اتنے دنوں کے لیے جیل بھیج دیا گیا، تو یہ وہ وقت تھا جو اسی خاتون نے بڑی بہادری سے کاٹا، بڑے بڑے جلسوں کو خطاب کیا، پڑھی لکھی تھیں، شاعرہ تھیں، یہ ان کی کتاب دست دعا ہمارے سامنے ہے، اور فلسفے میں ایم اے کر رکھا تھا اور لٹریچر کی افسانے لکھتی تھیں، اور ان کو ایک اعلیٰ ذوق تھا، لیکن ان کی طبیعت میں بھی ایک ایسی صفت تھی جسے میں نے محسوس کیا کہ خدا سے تعارف ایک طرح سے میں نے ان کا کرایا تھا، لیکن جب تعارف ہو گیا تو پھر جس طریقے سے انہوں نے خدا کی رسی کو تھاما، حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو کم پاتا ہوں، حالانکہ تعارف میں نے ان سے کروایا، لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ان اصولوں کے خاطر جو انہوں نے دین کے حوالے سے سمجھے اور سیکھے، میں انہیں آفرین کہتا ہوں۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں جیل میں تھا، 16 ماہ آپ نے جیل میں گزارے؟ جی 16 ماہ میں چیف منسٹر رہا، 16 ماہ جیل میں گزارے، شاہی قلعے میں بھی وقت گزارا، جی شاہی قلعے میں بھی وقت گزارا، جی ہاں۔ تو میری جو پیشی ہوتی تھی وہ اس خیال سے کہ جب مجھے باہر لایا جاتا ہے تو ایک جلوس نکل آتا ہے اور لوگ آتے ہیں، تو ہمارے پرانے کچھ دوستوں نے یہ تجویز کیا حکومت کو کہ صاحب بہتر ہے ان کی پیشی باہر نہ ہوا کرے، جیل کے اندر ہی ہوا کرے، تاکہ کوئی لوگ ان کے مقدمے کو نہ سنیں اور ان میں شامل نہ ہوں۔ چنانچہ ایک دن جب جیل میں میری پیشی تھی تو شاہین بیگم آئیں اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آج کل انتخابات ہو رہے ہیں اور میں جیل کے اندر سے کینڈیڈیٹ تھا ایم این اے کی سیٹ کا، قومی اسمبلی کا، تو گھر کے کیا حالات ہیں، کیونکہ ہم تو فقیرانہ زندگی کر رہے تھے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں کل 1300 روپے رہ گئے، اور جن دنوں انتخابات ہوتا ہے ایک ایک دن میں 13,000 کیا لاکھ لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات تو مجھے پوچھی کہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ آپ کے لیے کچھ لائے ہیں، بھائی جان انتخاب لڑ رہے ہیں تو یہ ہم کوئی جھنڈے لائے ہیں، کوئی پوسٹر لائے ہیں یا کوئی رقم لائے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیا لائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جو شخص تو یہ پوچھے کہ ہم کیا لائیں، اسے آپ کہیں کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مہربانی، اور جو لے آئے اسے آپ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان حالات میں وہ مجھے بتاتی ہیں کہ گھر میں اب صرف 1300 روپے رہ گئے۔ میں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ جاتے ہی 1300 روپے میں سے 1000 روپیہ نکالیں اور جا کر میرے پیر و مرشد سائیں فضل الدین صاحب سے آپ نور والے سے جا کے کہیں کہ یہ اللہ کے رستے میں اپنے طور پر خرچ کر دیں، اس لیے کہ میں نے یہی سیکھا تھا کہ جب دانے کم ہو جائیں تو دانے کو کھانے کی بجائے بیج بنا لینا چاہیے۔ واہ۔ تو میں نے ان کو یہ نصیحت کی۔ جب اگلی پیشی پر وہ آئیں تو میں نے پوچھا بھئی میرا کام کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے گھر جا کر پانی بھی نہیں پیا، پیسوں میں سے 1000 روپیہ نکالا، جا کے میں نے ڈیرہ پاک پہ سائیں صاحب کو وہ پیش کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ تو ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم تمہارے لیے کچھ لاتے، اب آپ لائی ہیں تو ٹھیک ہے، اسے ہم اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت انتظام کیا کہ یہ کیا جائے یہ کیا جائے، اور وہ کر دیا۔ میں نے کہا چلیے یہ تو بڑا اچھا ہوا، کہنے لیکن نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ہوا یہ کہ اگلی صبح فجر کی نماز کے ذرا بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پتہ چلا کہ ہمارے پیر صاحب پیر و مرشد سائیں فضل الدین صاحب تشریف لائے ہیں۔ خود آپ کے گھر پر تشریف؟ ان کے گھر پر تشریف، میرے گھر پر، میں تو جیل میں تھا۔ بالکل۔ اچھا، تو شاہین نے کہا کہ بھی میں نے جلدی سے
کپڑے بدلے اور میں جا کے ان سے ملی تو انہوں نے کہا بیٹی کل آپ ہمارے لیے کچھ تحفہ لائی تھیں، آج ہم آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں اور یہ 5,000 روپے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو میری اس نصیحت کے تحت کہ کوئی اگر بغیر مانگے لائے اور وہ تو خیر تھے ہمارے پیر و مرشد، تو انہوں نے وہ شاہین نے وہ قبول کر لیے۔ تو میں نے ہنس کے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھا وہ جعلی پیروں کے بارے میں اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ وہ رقم دگنی کرنے کی خاطر آپ سے رقم لے جاتے ہیں اور آپ کی اصل رقم بھی جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے۔ ہمارا سچا پیر ہے، اس نے دگنا کرنے کی بجائے 5 گنا کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ شام ہوئی تو کراچی سے آپ کے ایک دوست ہیں شفیع صاحب، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ رات ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے آپس میں کہا کہ یار بھائی حنیف جیل میں ہیں، انتخاب لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے حالات کیا ہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو ہم 4 دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 25,000 ہزار روپے ڈال کے 1,00,000 روپے جمع کر کے آپ کے لیے یہاں لے آئیں گے۔ تو شاہین نے مجھے بتایا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ رات یہ بات ہوئی اور صبح ہی میرا لاہور آنے کا پروگرام بن گیا۔ تو میں اپنے دوسرے دوستوں سے تو میں نہیں لا سکا، لیکن ایک ان میں سے میرا بھائی بھی تھا، تو ہم 2 بھائیوں نے اپنے والا حصہ جو ہے وہ 50,000 روپے وہ اکٹھا کیا اور وہ میں آپ کے لیے لے کے آیا۔ تو اس نے کہا کہ بھی یہ جو صورت ہے آپ کے ایمان نے جو کرشمہ کیا تو اس سے آپ دیکھیں کہ وہ 5 گنا نہیں ہوا، وہ تو 50 گنا ہو گیا۔ تو گویا پیر و مرشد کی دعا اور جذبے کی سچائی بھی عملی طور پر نظر آتی ہے۔ جی بالکل بالکل، اس لیے کہ جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو عام طور پہ غلط فہمی ہے، عام طور پہ ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں، ایک محاورہ بنا ہوا ہے پنجاب میں، دا دنیا 70 آخر، یہاں 10 اگر دو گے تو 70 آگے ملے گا۔ یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جمع 2 کے طریقے سے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ اجر کا کیا مقدار ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میرے راستے میں 1 قدم اٹھاتے ہو، ایک کام کرتے ہو نیک، اس کو یوں سمجھو جیسے ایک دانہ تم نے زمین میں بو دیا اور وہ دانہ جب پھوٹا تو اس کی 7 شاخیں نکلی اور ہر شاخ پر ایک خوشہ لگا جس میں ہر شاخ میں 100 دانہ ہوا، 7 شاخوں پر 700 دانے ہوئے۔ اللہ کے راستے میں 1 قدم اٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ اجر جو دیتا ہے وہ 700 گنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بلکہ آگے چل کر یہ بھی کہا نا کہ اس سے بھی زیادہ، جی وہ اس کا بھی پابند نہیں کہ وہ 700 گنا ہی آپ دے۔ چاہیں تو اس 700 کو پھر دانہ بنا لیں اور چاہے کھا لیں اور چاہے اس میں سے بھی بیج بنا لیں۔ تو یہ تو اللہ کے بندوں کا ایک طریقہ رہا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ اللہ کا بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ اللہ کی زمین پر 1 انچ زمین کا مالک نہیں، 1 اینٹ کا اپنا اس نے کبھی مکان نہیں بنا سکا، میرے بیٹے نے بنایا ہے اپنا۔ 1 سائیکل کا میں مالک نہیں ہوں، ایک درویشانہ طور پہ میں نے جی کے اپنے آپ کو بھی دکھایا ہے اور اوروں کو بھی دکھایا ہے کہ اللہ کا بندہ اس طرح سے بھی جی سکتا ہے۔